السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 351، سورہ التوبہ، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ قاتلو، لڑو، الذین، ان لوگوں سے جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما، اس چیز کو جس کو حرم، حرام ٹھہرایا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ورسول، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں وہ قبول کرتے، دین الحق، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہیں اوتو، دی گئی، الکتاب، کتاب، حتیٰ، یہاں تک کہ یوتو، وہ دیں، الجزیہ، جزیہ، عن یدن، ہاتھ سے، واہم، اس حال میں کہ وہ صاغرون، حقیر ہوں، ذلیل ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب، کفار عرب سے لڑائی کرنے کا حکم دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ سے لڑائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے اور نصارہ سے لڑائی کرنی ہے، ان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں اہل کتاب ہیں، ایک تورات کے وارث بنائے گئے اور ایک انجیل کے، تو ان اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس آیت کا پریکٹیکل بھی کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے خلاف باقاعدہ عملی طور پر جہاد کیا اور شرکت کی، اور ان لوگوں کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑے، اور لڑنے والے مار دیے گئے، اور جزیہ دینے والوں کو پناہ دی گئی، اور جو اسلام قبول کر لیا جن لوگوں نے، انہیں اسلام کے دامن میں جگہ دے دی گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے جرم بیان ان کا کیا کہ ان کافروں، ان اہل کتاب سے لڑنا ہے، اور اس لڑائی کی اور جہاد کی وجوہات بھی بیان فرما دیں۔ ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پر جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے وہ نہیں۔ وہ جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، نصارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، اور اسی طرح یہود کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دینا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ تو اللہ نے ان کا جرم بیان کیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی
اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو ایک اکیلا تن تنہا وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اس لیے ان کا یہ پہلا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ان یہود و نصارہ کے خلاف لڑائی کی جائے، جیسا کہ آئندہ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا کفر و شرک بیان بھی کر دیا۔ تو پہلا جرم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان اہل کتاب کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ ان کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ زبانی کلامی وہ ضرور کہتے کہ قیامت ہے، لیکن ان کا عمل قیامت کی نفی پر مبنی تھا۔ نمبر ایک اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مان کر آپ کی رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والے، آپ کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہ کرنے والے، اور اسی طرح قیامت کے دن میں ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں تو صرف یہودی داخل ہوگا، جنت میں صرف عیسائی جائے گا، اور اگر ہمیں کوئی سزا ہوئی بھی تو معمولی وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں عذاب ہوگا، پھر ہمارے پر سے عذاب ختم۔ تو یہ ہے قیامت کا نہ ماننا، یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ ماننا تو یہ ہے کہ جو یہ مانے کہ مجرموں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سوا تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، اور اگر ہمیں بھی عذاب ہوا تو تھوڑی سی مدت اور تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا، اور یہ ہے قیامت کا در حقیقت انکار۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہیں یا نصارہ۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہا کہ ہمیں تو ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ تو یہ در حقیقت جہنم کا آخرت کا عذاب ہی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ جناب ہمارے گناہوں کی پاداش میں تو روح اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی چڑھا دیے گئے، لہٰذا اب ہمارے لیے تو جو کچھ ہم مرضی آئے کرتے رہیں، ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بتائی گئی آیات کا سراسر انکار ہے، یہ قیامت اور جہنم سے بے فکری ہے، اور قیامت اور جہنم کا اور عذاب کا نہ ماننا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا حرام کھانا اور سود کھانا، تو یہ بھی آخرت کا انکار ہے۔ جس کو آخرت پر ایمان اور یقین ہے وہ حرام نہیں کھائے گا، کیوں کہ اسے یہ معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ نے ان کا یہ سود اور رشوت اور یہ حرام کا کھانا، یہ جرم بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان لوگوں کا جرم کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ لعنت کا شکار ہوئے، یہ لوگ سود کھانے والے، ربا کھانے والے اور رشوت کا لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا لینے والے، تو یہ بھی قیامت کے ایمان کے انکار پر ہی مبنی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ کہ انہوں نے خود سے گھڑنتوتات کو ایجاد کیا اور انہیں دین بنا کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ رہبانیت کو انہوں نے از خود ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر ایسا کوئی حکم نہیں بھیجا، ہم نے ان پہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھی۔ یہ تو اس وقت کے یہود و نصارہ کا حال تھا 14 صدیاں پہلے، اور آج تو یہود و نصارہ نے
شرم و حیا کی تمام حدوں کو پار کر رکھا ہے۔ آج یہود و نصارہ نے ایمان اور شرم و حیا اور اعلیٰ اخلاق ایسی تمام قسم کی چیزوں، ان کی حدود کو کب کا کتنی مرتبہ پامال کر چکے ہیں، اور صرف خود ہی پامال نہیں کر چکے بلکہ وہ پوری کوشش میں ہیں کہ باقی انسانیت کو بھی ایمان سے، حیا سے، شرم سے اور اعلیٰ اخلاق سے دور کر دیا جائے، اور بے حیائی کی تمام بارڈریں کراس کر کے کود جایا جائے بے حیائی میں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں زنا ایک عام سی بات ہے، بلکہ اب تو مرد مرد سے زنا کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے زنا کرتی ہیں، اور ان یہود و نصارہ نے اس زنا کو باقاعدہ پارلیمنٹ کی اکثریت کے ساتھ ایک قانون کی شکل بھی دے دی کہ کوئی لونڈی بازی کرنا چاہتا ہے، کوئی لونڈے بازی کرنا چاہتا ہے، وہ دو مرد آپس میں نکاح کر لیتے ہیں اور لونڈے بازی شد۔ عورت سے بدکاری کرنا چاہتی ہے تو باقاعدہ قانونی شکل ہے، عورت سے نکاح کر رہی ہے اور مرد سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سراسر حرام کاریاں ہیں اور یہ سراسر لونڈے بازیاں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ قیامت کے دن کی نفی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان یہود و نصارہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جرم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں، یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان نہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں یہ حرام نہیں سمجھتے۔ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یعنی کوئی ایسا حرام کا کام نہیں جس کا ارتکاب یہود و نصارہ نے نہ کر رکھا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی رسول نہیں مانتے، آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی نہیں دیتے، اور آپ کی رسالت و ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ان کے جرم ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ کہ یہاں تک کہ یہ لوگ آخرکار جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں، اور یوں یہ ذلیل اور رسوا اور حقیر ہو کر تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، ان کو شان اور مقام کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کمی گھٹیا، ذلیل، حقیر، رسوا اور بدنام ہو کر رہیں تو گزارا ہے، ورنہ ان یہود و نصارہ کو دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا کوئی حق نہیں، کہ ان کا جرم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں، حرام کاریوں کا ارتکاب کرنے والے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی دعوت عام دی گئی۔ مدینہ کے ارد گرد سے بھی لوگوں کو بلایا گیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل آف اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر جرار لے کر نکلے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اس جہاد میں شامل ہوئے، سوائے منافقوں کے اور 2-3 صحابیوں کے کہ جو محض اپنی سستی سے رہے پیچھے، اور ان پر بھی گرفت کی گئی، اور پھر وہ توبہ تائب ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کیا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی اور اپنی حیات کے اندر 30,000 کا ایک لشکر جرار لے کر ان عیسائیوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پر باقاعدہ پریکٹیکلی عمل پیرا ہوا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا رخ کیا، تبوک تک پہنچے اور تقریباً 20 دن تک وہاں قیام فرمایا، مگر رومی سامنے نہ آئے۔
یعنی وہ مقابلے کے لیے نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے معاہدے کر کے واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، اسی طرح خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس اور دیگر خلفاء اور مسلم حکمرانوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف جہاد کا یہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان یہود کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا۔ یہ جہاد کا سلسلہ جاری رہا، یہودی اور عیسائی جہاں بھی رہے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر رہے، اور جزیہ دے کر کمی اور گھٹیا ہو کر زندگی گزاری، الا یہ کہ وہ جو مسلمان ہو کر اسلام کی آغوش میں آ گئے اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجا، اور یہ یہود و نصارہ ذلیل ہو کر رہے۔ مگر یہ کہ جب مسلمانوں نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 کو بلا دیا تو پھر یہود و نصارہ دوبارہ سے جو ہے وہ دنیا میں اقتدار میں اور عروج کو حاصل کرتے ہیں، اور مسلمان سورہ توبہ کی آیت کو 29 کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، چھوڑ دینے کے کارن ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، اور امریکہ پہ پنجہ ہے یہود کا اور اسرائیل کا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ان سے لڑنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ پتہ چلا کہ زبردستی مسلمان بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دیں تو پھر ان کو زمین پر رہنے کا حق ہے، بھلے وہ یہودی اور عیسائی ہو کر رہیں۔ کسی کے ساتھ زبردستی کر کے اسے اسلام میں نہیں لایا جا سکتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جبکہ یہود و نصارہ ان لوگوں کو، ان بدماشوں کو جہاں جہاں اقتدار ملا، انہوں نے زبردستی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ اس امت کے اندر ایسے حکمران آتے رہیں گے اور ایسے جرنیل اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ دیتا رہے گا جو سورہ توبہ التوبہ کی آیت 29 پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ وہ یا جزیہ دیں، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر زندگی گزاریں، یا پھر مسلمانوں کی تلوار کے سامنے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔